وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الانفال فہم القرآن، آیت نمبر 33 سے ہم شروع کریں گے۔ تو اس آیت 33 میں استغفار کے بارے میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک لوگ استغفار کی کثرت کریں گے، استغفارات پڑھتے رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت ہماری 33، لفظی ترجمہ۔ وہ اور ماں نہیں، کانا ہے اللہ معذبہم، معذبہ عذاب دینے والا، ہم انہیں، وہ جبکہ ہم وہ یستغفرون وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اب ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اور نہیں اللہ ان کو عذاب دے گا، لوگوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، وَأَنْتُمْ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، یعنی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان رہے تو ان پر عذاب نہیں آیا، ان پر عذاب نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہاں تعالیٰ یہ فرمانا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، یعنی کہ یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی ان کے حفظ و امان کا سبب تھا۔ جب تک آپ رہے ان پہ عذاب نہیں آیا، کیونکہ پیغمبروں کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ جب تک پیغمبر موجود تھے عذاب نہیں آیا، اور اب بھی جب بھی ہے کہ ہم استغفار کریں گے، اللہ صلی اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، عذاب ٹل جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے، یا یہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غفرانک ربنا غفرانک ربنا کہا کرتے تھے۔ تو اب یہاں اس آیت میں بتایا گیا ہے، پھر آیت نمبر 33 میں پھر ان کی جہالت کا کرشمہ بیان ہو رہا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں اس کی ہدایت دے دے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں قرآن، اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا، لیکن بجائے اس کے کہ دعا کرنے لگے، یہ توفیق مانگنے کی بجائے یہ دعا کرنے لگے کہ ہمیں جلد عذاب آ جائے۔ بات یہ کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ ان پر بھی عذاب آ جاتا، لیکن تمہارا یہی حال رہا تو پھر بھی وہ دن دور نہیں کہ جب اچانک ان کے بے خبری میں اپنے وقت پر ہی عذاب آ جائے۔ یہ تو کہا کرتے تھے کہ ہمارا فیصلے کے دن سے پہلے ہی ہو جائے۔ فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے نا، لیکن یہ تو عذاب مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ فیصلہ جب ہوگا، جب قیامت آئے گی، اس سے پہلے ہی کوئی جو ہے عذاب آ جائے۔ بطور مذاق عذاب کے واقع ہونے کی درخواست کرتے تھے، یعنی یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے جنت دوزخ کی باتیں تو یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو بطور مذاق عذاب کے واقع ہونے کی درخواست کرتے تھے، جو کافروں پر آنے والا ہے، جسے کوئی روک نہیں سکتا، جو اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو سیڑھیوں والا ہے۔ پہلی امتوں کے جاہلوں کا بھی یہی وتیرہ رہا۔ آپ نے پڑھا تھا پچھلی صورت میں بھی کہ قوم شعیب نے کہا تھا کہ اے مدعی نبوت، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کو گرا دے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا
ابو جہل وغیرہ نے بھی یہ دعا کی تھی. ابھی اسی صورت میں ہم نے جنگ بدر کے واقعے میں پڑھا تھا کہ ابو جہل نے بھی یہی دعا کی تھی کہ ہم پہ عذاب آ جائے. تو ان لوگوں کا یہی حال رہا ہے کہ یہ لوگ مذاق میں جو آپ سے بتاتے تھے کہ ایک دن آئے گا قیامت ہوگی یا جو ہے کہ اللہ کی مان کے نہیں چلو گے تو عذاب آئے گا, تو انہوں نے اس کو بھی مذاق بنا لیا تھا اور جو ہے عذاب مانگتے تھے. تو ابو جہل وغیرہ نے بھی یہ دعا کی تھی, جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں انہی میں سے بعض کا استغفار اللہ کے عذاب کی ڈھال ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ کیونکہ بعض لوگ جو ہے استغفار کرتے ہیں تو وہ ڈھال بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور عذاب نہیں آتا ہے. تو بعض کا استغفار اللہ کے عذاب کی ڈھال ہے. نصر بن حارث بن کلدہ نے بھی یہی دعا کی تھی, جس کا ذکر وہ جو صورت ہے نا سآل سائل میں ہے, انہی کے اسی قول کا ذکر آیت وقالوا ربنا اجل لنا آخر تک, اور آیت ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا آخر تک, اور آیت سَأَلَ سَائِلٌ میں آخر تک یہی بات ہے. غرض 10 سے اوپر آیات اس بیان میں ہے. عمرو بن عاص جنگ احد میں اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور جو کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین حق ہے تو مجھے میرے گھوڑے سمیت زمین میں دھسا دے. استغفر اللہ, کس طرح کی یہ لوگ عذاب مانگتے تھے. وہ اس امت کے بے وقوفوں نے یہ تمنا کی, لیکن اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا اور جواب دیا کہ ایک تو پیغمبر کی موجودگی میں عام عذاب سے مانے ہیں, پیغمبر موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو عذاب نہیں آئے گا. دوسرے تم لوگوں کا استغفار. تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے, اور آج کا درس ہے ہی ہمارا دعا پہ, استغفارات پہ, اور ہم انشاءاللہ مل کے تمام استغفارات پڑھیں گے, جانیں گے, سمجھیں گے. اور اگر جو ہے بہت اہم ہے آج کے سب دعا کا ہے استغفارات پہ, اگر آپ یہ سنتے ہوئے بغیر ڈسٹرب ہوئے اگر میسیجز کسی کو کر سکتی ہیں, بلا سکتی ہیں, تو آپ واٹس ایپ میسیج وہی سسٹرز آف نیو یارک سے پورا کے پورا اٹھا کے ڈال دیں, سارا نا ان کو بھیج دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بہنیں آ جائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ ہم بہت استغفارات پڑھیں گے اور دعائیں کریں گے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ مشرک حج میں طواف کے وقت کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بس, لیکن وہ پھر کہتے الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک, یعنی ہم حاضر ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. پھر کہتے ہاں وہ شریک جو خود بھی تیری ملکیت میں ہے اور جن چیزوں کے وہ مالک ہیں, یعنی شرک کرتے تھے نا لبیک میں بھی, ان کا بھی اصل مالک تو ہی ہے. اور کہتے ہیں غفرانک اللہ, ہم تجھ سے استغفار کہتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف فرما. اسی طرح بخشش کو عذاب کے جلد نہ آنے کا سبب بتایا گیا ہے, کیونکہ وہ استغفار کرتے تھے لیکن اس میں شریک بھی کرتے تھے نا لبیک میں. الا شریکہ ہوا لک تملکہ وما ملک. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان میں 2 سبب تھے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس لیے عذاب نہیں آتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا نا. ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ہم نے پڑھا, پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا کہ قوموں پہ عذاب آیا, قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, کسی پہ بارش برسی, کسی پہ پتھروں کا عذاب, کسی پہ جو ہے چیخ کا عذاب, کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم تباہ ہو جائے. چھوٹے موٹے تو آتے رہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ آتے رہتے ہیں, اکثر نیوز پہ سنتے ہیں کہیں زلزلہ آ گیا کہیں کچھ. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 سبب تھے, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, دوسرے استغفار آپ تو چل دیے اور استغفار باقی رہ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں لیکن استغفار باقی ہے, جب تک ہم استغفارات پڑھتے رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا. ابن عباس اور یہ بھی روایت ہے نا کہ جہاں بوڑھے اور بچے ہوتے ہیں وہاں بھی عذاب نہیں آتا. پھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان میں 2 سبب تھے, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے استغفار. پس آپ تو چل دیے اور استغفار باقی رہ گیا. قریشی آپس میں کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہم پر بزرگ بنایا, اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں عذاب کر. جب ایمان لائے تو اپنے اس قول پر بڑے ہی نادم ہوئے اور استغفار کیا, جب ایمان لے آئے تو شرمندے ہوئے. اسی کا بیان دوسری آیت میں, پس انبیاء کی موجودگی میں قوموں پر عذاب نہیں آتا, ہاں وہ نکل جائیں پھر عذاب برس پڑتے ہیں. اور چونکہ ان کی قسمت میں ایمان تھا اور بعد از ایمان وہ استغفار کرنے والے یعنی نمازی بننے والے تھے, اس لیے بھی ان سے عذاب ٹلتا رہا.
اللہ کو معلوم ہوتا ہے نا کہ کون اسلام لائے گا، کون مسلمان ہوگا. یہ بھی مطلب ہے کہ خود مکہ میں انہی میں سے مومن تھے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے. پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور مسلمانوں کا استغفار اہل مکہ کے لیے باعث امن اور امان تھا. امن کی ان دو وجوہات میں سے ایک تو اب نہ رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اب دوسرا اب بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھ پر دو امن میری امت کے لیے اترے ہیں. مجھ پہ دو امن میری امت کے لیے اترے ہیں، ایک میری موجودگی، دوسرے ان کا استغفار. بس جب میں چلا جاؤں گا تو استغفار قیامت تک کے لیے ان میں چھوڑ جاؤں گا. ایک اور حدیث میں ہے کہ شیطان نے اب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک بنو آدم میں روحیں موجود رہیں گی میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ابلیس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تو جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے انہیں بہکاتا رہوں گا. اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے بھی میری جلالت اور میری بزرگی کی قسم، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا. اور مسند احمد میں ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے. تو میری بہنوں، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، تو ان لوگوں سب کے لیے نا، ان لوگوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے امن میں رہیں گے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے کتنی مشکلات ہیں، کیسے کیسے عذاب ہیں، کیسی کیسی قرب قیامت، کیسی کیسی چیزیں ہو رہی ہیں نا. تو ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے اللہ نے مجھ پر دو امان نازل فرما دی. یہ بھی ایک حدیث ہے، آپ میں پڑھ چکی، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے آیت نمبر ہمارا 34 ہے انشاءاللہ، وہ شروع کرتے. اور ماں کیا ہے، لہم انہیں، اللہ کے نا، یعذبہم عذاب دے گا انہیں، اللہ وہم حالانکہ ہم وہ، یسدونا وہ روکتے ہیں، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، وما حالانکہ ما نہیں، کانو ہیں وہ، اولیاء متولی اس کے، ان نہیں اولیاء متولی اس کے، اللہ مگر، المتقون متقی لوگ. تو اب ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. تو اب ہم جو ہے آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ وما لہم اللہ یعذبہم، وما لہم اللہ یعذبہم، کیا ہے انہیں کہ عذاب، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے. وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، کہ کیونکہ وہ اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عذاب دیں گے. وما کانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقین ولکن اکثرهم لا یعلمون. ہاں، کہ ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں. اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. ما کانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. اب ظاہر ہے مسجد کے متولی، خانہ کعبہ کے متولی تو مسلمان اور متقی لوگ ہو سکتے ہیں، اور یہ لوگ تو ظاہر ہے کہ شرک کی گندگی تھی، بتوں کی گندگی تھی، بتوں کو مانتے تھے، تو یہ لوگ تو نہیں ہو سکتے نا مسجد کے متولی. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو مسجد حرام، خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے،
اور اس اعتبار سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے، اس کو چاہتے نہ دیتے تھے، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ مسجد حرام میں جانے سے، خانہ کعبہ میں جانے سے روکتے تھے، جس کو چاہتے تھے جانے دیتے تھے، جس کو نہیں چاہتے تھے نہیں جانے دیتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، حالانکہ وہ اس کے متولی ہی نہیں تھے، زبردستی بنے ہوئے تھے نا، کیونکہ مسلمان ہی متولی ہو سکتے مسجد کے اور مسجد حرام کے، وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے ہیں، نہ کہ مشرک۔ علاوہ ازیں آیت میں ہے جس عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کہ ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے۔ تو اس سزا سے، اس عذاب سے مطلب کیا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے، جو مشرکین کے لیے عذاب عظیم رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے، جو پیغمبر کی موجودگی یا استغفار کرتے رہنے کی وجہ سے نہیں آتا رہا، آیت 33 میں، کیونکہ آپ سسم تھے اور پیغمبر موجود تھے اور استغفار ہو رہا تھا، تو اس لیے عذاب نہیں آتا تھا۔ لیکن چونکہ سب میں مدینہ ہجرت کر گئے تھے تو پھر فتح مکہ ہوا، یہ بھی ان کے لیے عذاب تھا۔ اس سے مراد عذاب استحصال اور ہلاکت کلی ہے، عبرت و تنبیہ کے طور پر۔ چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی نہیں، چھوٹے موٹے عذاب تو آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، استغفار کے باوجود بھی۔ اچھا، اس کے بعد ہم آیت نمبر 35 انشاءاللہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35، وہ اور ما نہ کانا تھی صلاتہم، صلات نماز، ہم ان کی، اندہ پاس، البیتی بیت اللہ کے، اللہ مگر، مکاءن سیٹیاں بجانا، وتصدیتاً اور تالیاں بجانا، فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم، تکفرون تم کرتے تھے۔ ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ وما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیۃ، اور ان کی نماز کعبے کے پاس صرف یہ تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ استغفر اللہ، استغفر۔ مشرکین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران 2 انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، میں نے تو بچپن میں بہت دیکھا ہے، لوگ منہ میں 2 انگلیاں ڈال کے اس میں سے ایک آواز پاس ہوتی سیٹی کی، تو 2 انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے تھے، توبہ توبہ استغفر اللہ، اس طرح کا طواف کرتے تھے۔ اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے، جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، جاہل لوگ جو ہے عروس لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں اور رقص کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ آج اس فارم میں ہے، مطلب ہر وقت دیکھیں ایک جیسی چیزیں رہی ہیں، ناچ کر ہم اپنے یار اللہ کو منا لیں گے۔ نعوذ باللہ من حاذ الخرافات، اللہ تعالیٰ ایسی خرافتوں سے ہمیں بچائے۔ اس کے بعد جو ہے تو اس طرح وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور اس طرح کا وہ طواف کرتے تھے۔ سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ تو یہ جو تم نے جس طرح خانہ کعبہ مسجد کا بھی احترام نہیں کرتے تھے، اس طرح کا طواف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم عذاب چکھو، اور فتح مکہ ہوا اور مختلف طرح ان پہ عذاب آئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تفسیر اس کی 34 اور 35 کی ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ فی الواقع کفار عذابوں کے لائق ہیں، لیکن آسسم کی موجودگی کی وجہ سے ان سے عذاب رکے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کی ہجرت کے بعد ان پر عذاب الہی آیا، بدر کے دن ان کے تمام سردار مار ڈالے گئے یا قید کر دیے گئے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں استغفار کی ہدایت کی کہ اپنے شرک و فساد سے ہٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگتے تھے ورنہ عذاب نہ ہوتا۔ ہاں، ان میں سے جو کمزور مسلمان رہ گئے تھے اور ہجرت پر قادر نہ تھے، وہ استغفار میں لگے رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی تو جو کمزور لوگ تھے اور جو ہجرت کرنے پہ قادر نہ تھے،
تو وہ استغفار میں لگے رہتے تھے، کیونکہ اور ان کی ان میں موجودگی اللہ کے عذابوں کے رکنے کا ذریعہ تھی، کیونکہ وہ کافروں کے بیچ میں تھے اور استغفار کرتے رہتے تھے، مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ہجرت کرنے پر قادر نہ تھے، تو وہ ظاہر مسلمان ہو چکے تھے تو استغفار کرتے تھے، اس لیے ان مشرکوں پہ عذاب نہیں آتا تھا مکے پہ۔ چنانچہ حدیبیہ کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد الہی ہے، ہم الکفرو آخر تک، یعنی یہ مکہ والے ہی تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی نہ آنے دیا کہ وہ جہاں تھے وہیں رکے کھڑے رہے اور اپنے حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ سکے، اور اگر شہر مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں ایسی نہ ہوتی کہ تم ان کے حال سے واقف نہیں تھے اور عین ممکن تھا کہ لڑائی کی صورت میں تم انہیں بھی پامال کر ڈالتے اور نادانستہ ان کی طرف سے تمہیں نقصان پہنچ جاتا، تو بے شک تمہیں اسی وقت لڑائی کی اجازت مل جاتی۔ اس وقت کی صلح اس لیے ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں لے آئے۔ اگر مکے میں رکے ہوئے مسلمان وہاں سے کہیں ہجرت کر جاتے تو یقیناً ان کافروں کو دردناک مار ماری جاتی، تو یہ جو کمزور لوگ وہاں تھے اس وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ پھر کیونکہ وہ ہجرت کرنے پہ قادر نہیں تھے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اہل مکہ کے لیے باعث امن رہی۔ پھر حضور کی ہجرت کے بعد جو ضعیف مسلمان وہاں رہ گئے تھے وہ استغفار کرتے رہتے تھے مکے میں، ان کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہ آیا۔ جب وہ بھی مکہ سے، یہی چیز یہ آیت میں بتائی گئی، جب وہ بھی مکہ سے نکل گئے تب یہ آیت اتری کہ اب کوئی معنی باقی نہ رہا، پس مسلمانوں کو مکہ پر چڑھائی کرنے کی اجازت مل گئی اور یہ مفتوح ہے۔ ہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر مراد ان کا خود کا استغفار ہو تو اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ چنانچہ حسن بصری وغیرہ کا یہ قول بھی ہے کہ اہل مکہ سے جنگ بھی ہوئی، انہیں ضرر بھی پہنچے، ان پر قحط سالیاں بھی آئے، پھر عذاب آئے نا، جنگیں ہوئی، قحط سالیاں ہوئیں، پھر پس ان مشرکوں کا اس آیت میں استثناء کر لیا گیا۔ انہیں اللہ کے عذاب کیوں نہ ہو، یہ مومن لوگوں کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ جو مومن بوجہ اپنی کمزوری کے اب تک مکہ میں ہی ہیں، ان کے سوا اور مومنوں کو بھی طواف و نماز سے روکتے ہیں، حالانکہ اصل اہلیت انہی میں ہے، ان مشرکوں میں اس کی اہلیت نہیں، جیسے کہ فرمان ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین اللہ کے گھروں کی آبادی کے اہل نہیں، وہ تو کفر میں مبتلا ہے، ان کے اعمال اکارت ہیں، وہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔ مسجدوں کی آبادی کے اہل اللہ پر، قیامت پر ایمان رکھنے والے، نمازی، زکوٰۃ ادا کرنے والے، صرف خوف الہی رکھنے والے ہی ہیں اور وہی راہ یافتہ لوگ ہیں۔ اور آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام کی بے حرمتی کرنا، اس کے لائق لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کے دوست کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ تو پھر ہمیں پرہیزگار ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دوست کہا ہے۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان اولیاء الا المتقون، مستدرک حاکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو جمع کیا، پھر پوچھا کہ تم میں اس وقت کوئی اور تو نہیں؟ انہوں نے کہا بہنوں کی اولاد اور حلیف اور مولا ہے۔ فرمایا کہ یہ تینوں تو تم میں سے ہی ہیں، سنو تم میں سے میرے دوست وہی ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ تو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، پس اللہ کے اور تقوی اور پرہیزگاری پہ ہماری پچھلے درس میں بھی آیت تھی، کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بصیرت دے دے گا، اور جس سے ہمیں حق و باطل میں فرق نظر آئے گا۔ کتنے سارے فائدے تھے نا، جنتیں ملیں گی، بس تو اللہ یہی آپ سے فرمایا ہے کہ جس میں تقوی ہے وہ میرا دوست ہے۔ بس اللہ کے اولیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم ہیں، اور تمام مجاہد خواہ وہ کوئی ہو اور وہ کہیں کے ہو۔ پھر ان کی ایک اور شرارت اور بے ڈھنگاپن بیان فرماتا ہے کہ کعبے میں آ کر کیا کرتے تھے، یا تو وہ جانوروں کی سی سیٹیاں بجاتے تھے، منہ میں انگلیاں رکھیں اور سیٹیاں شروع کر دی، یا تالیاں پیٹنے لگے۔ طواف کرتے ہیں تو ننگے ہو کر رخسار جھکا کر سیٹی بجائی، تالی بجائی،
چلیے نماز ہو گئی، کبھی رخسات زمین پر لٹکایا، بائیں طرف سے طواف کیا، یہ بھی مقصود تھا کہ حضور کی نمازیں بگاڑتے تھے، مومنوں کا مذاق اڑائیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، حکم دیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور روکنے کا حکم دیتے تھے، یہ چیزیں وہ لوگ کرتے تھے، اس طرح کی ان کی توقع. تو اب ہم جو چونکہ استغفارات پہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے آیت پڑھی آیت 33 کہ جب تک آپ پیغمبر موجود ہوتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام، تو عذاب نہیں آتا، یا اب تو وہ صورت رہی نہیں، ابھی تفسیر میں آپ نے پڑھا پیغمبر علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، لیکن جب تک استغفارات ہوتے رہیں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ بہت بارشیں ہوتی ہیں، اب جب بارش ہوتی ہے تو ظاہر فراوانی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مال سے مدد کروں گا، اولاد سے مدد کروں، بیٹوں سے مدد کروں گا، تمہارے لیے جنات ہوں گی، تمہارے لیے نہریں ہوں گی. تو ہم استغفارات کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں، کچھ آیتیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے، کس طرح ہمیں طاقت ملتی ہے استغفارات سے. تو یہ شروع ہو رہا ہے، تو اگر آپ بغیر ڈسٹرب ہوئے جو بہنیں نہیں آئی ہیں، جتنوں کو آپ میسج کر سکتے، سیدھا بس ڈائریکٹ ادھر سے اٹھا لیں، کہاں سے، سسٹرز آف نیو یارک سے یا کانفرنس جس بھی گروپ پہ آپ ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کر لیں، کیونکہ آج ہمارا استغفارات ہی، آج ہم بہت زیادہ معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، قرآنی اور مسنون استغفارات کریں گے، دعائیں کریں گے. تو جو ہے کیونکہ کم ابھی گھر میں کم ہی اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن اتنی تفصیل سے سب مل کے کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تو اگر آپ بغیر ڈسٹرب کر سکتی تو جلدی سے بس اس کو فارورڈ کر دیں تاکہ سب بہنیں شامل ہو جائے نا. ہماری تو ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے حریص ہوتا ہے نا کہ سب دعاؤں میں شامل ہو جائیں. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے تو استغفار کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا ہے، سورۃ النور میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، میں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اگر استغفار کرو گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. اس کو دنیا میں یہ آخرت میں بھی نہریں ہوں گی، باغات ہوں گی، جنتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی یہ سب آپ جو نعمت اس کو تصور کر سکتے، ہر ممکن نعمت ملے گی. آسمان سے جب بارشیں ہوں گی تو کیا ہوگی، خوب کھیت کھلیان ہوں گے اور خوب غلہ اگے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا تھا میں مال سے مدد کروں گا، اولاد نوازوں گا، پھر جو ہے تمہارے لیے باغات ہوں گی، نہریں ہوں گی. تو دنیا آخرت کے جو ہے فائدے ہی فائدے ہیں اگر استغفار کے. اور ابھی آپ نے آیت پڑھی آیت 33، آج کا سبق تھا کہ کیا ہوا، عذاب ٹل جاتا ہے. اور پھر دوسری آیت 34 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں ان کو کیوں نہ عذاب دوں، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ مسجد کی وہ تھی اہمیت نہیں تھی، سیٹیاں بجانا اور ننگے طواف کرنا مسجد اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی، اس طرح سے وہ لوگ کرتے تھے. اچھا، اس کی حرمت کا خیال نہیں کرتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خشک سالی کا شکایت کی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو. ایک آدمی آیا کہہ رہا کہ خشک سالی ہے، بالکل غلہ نہیں، تو انہوں نے کہا استغفار کرو. دوسرے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ دستی کی شکایت کی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو. تیسرے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اولاد کی درخواست کی، تو حسن بصری رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو. چوتھے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے باغ کے خوش ہو جانے کی شکایت کی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بھی کہا اللہ سے استغفار کرو. لوگوں نے ان سب کو یکساں جواب دینے کے بارے میں استفسار کیا، یعنی انہوں نے سب کو جس نے جو بھی بات کہی کہ خوشحالی ہے، اولاد نہیں ہے، اور جو ہے تنگ دستی ہے، تو ان سب کو کیا کہا کہ استغفار کرو. تو لوگوں نے کہا کہ سب کو آپ جو ہے استغفار، جس نے جو بھی حاجت پیش کی، جس نے جو بھی پوچھا، تو آپ نے کہا کہ استغفار ہی کرو. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرماتے ہیں
فقلت استغفروا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ چنانچہ میں نو نے ان سے کہا تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر موصلہ دار بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات و نہریں بنا دے گا۔ تو بہت اہم ہے آج کا ہمارا لیسن کہ بہت زیادہ استغفار کریں، اتنے سارے فائدے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شوبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے، ظاہر قید بارش نہیں ہو رہی تھی تو باہر نکلے نماز کے لیے، اور استغفار سے زیادہ کچھ نہیں کہا، اور نماز استسقاء نہیں پڑھی، استغفار پڑھی اور واپس چلے آئے، لیکن بارش ہو گئی تو لوگوں نے کہا ہم نے تو آپ کو نماز استسقاء پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی وہ سوچا کہ اب نماز استسقاء پڑھیں گے تو بارش ہوگی، تو انہوں نے تو نہیں دیکھا، اور بارش کیسے ہو گئی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حقیقی مجادی کے ذریعے بارش مانگی تھی، یعنی مجادی جو ہے ان کا ایک بت تھا، ایک ستارہ، بت نہیں سوری ستارہ تھا، ستارے یہ سمجھتے تھے کہ مجادی ستارہ جو ہے وہ بارش برسانے میں، کیونکہ وہ تو شرک تو کرتے تھے نا، تو ان کو یہ تھا کہ مجادی ستارے عرب کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بارش اسی سے مانگی جاتی، کس سے مانگی جاتی ہے؟ مجادی ستارے سے مانگی جاتی۔ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ تو انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حقیقی مجادے کے ذریعے بارش مانگی تھی اور بارش انہی کے ذریعے مانگی جاتی ہے، یعنی میں نے اللہ سے بارش مانگی ہے، میں نے مجادی ستارے سے نہیں مانگی، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، اس سے بارش مانگی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یہی والی آیت جو ابھی میں پڑھ چکی، سورۃ النور کی آیت 10-12 کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر موصلہ دار بارش نازل فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مجادے مجدہ کی جمع ہے، اور یہ اس ستارے کا نام ہے جس کے ذریعے عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ بارش اسی سے مانگی جاتی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی گفتگو کے ذریعے عرب کے اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی اور یہ واضح کیا کہ انہوں نے بارش نازل ہونے کا حقیقی باعث بننے والے ذریعے کو اپنا کر بارش طلب کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی ہے، اور وہ ہے استغفار، تاکہ تاروں کی جو ہے تاثیر پہ جو جاتے تھے نا کہ تاروں کی کوئی تاثیر ہے اس کو ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کی تردید کر دی کہ کوئی ستارہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بارش برساتے، اور یہ آیت جو ہے یہ بھی بتائی عمر رضی اللہ عنہ نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اذکار و استغفار۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذکار کا غلاف پہن لو، یہ تمہاری انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کرے گا، اور اپنی روحوں کو استغفار سے ڈھانپ لو تاکہ تمہارے روز و شب کے گناہ مٹا دے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ آیتیں ہیں کہ استغفار کے اور فائدے دیکھتے، ابھی تو آپ نے دیکھا نا جناتیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، بارش برسے گا، کھیت کھلیان ہوں گے، مال سے مدد کرے گا، بیٹوں سے اللہ مدد فرمائیں گے۔ تو استغفار کے فوائد: اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، سورۃ النمل 46، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی صبح ایسی نہیں کی جس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار نہ کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح کیا کرتے تھے؟ کوئی صبح ایسی نہیں کی جس میں 100 دفعہ سے زیادہ استغفار نہ کیا ہو، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے 100 دفعہ سے زیادہ استغفار۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ البقرہ 2:22، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والے سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ خوب پاک صاف رکھیں، اپنی بیرونی اندرونی تمام جو ہے صفائی رکھا کریں، تو جو ہے اور پھر یہ آپ جو ہے وضو کے بعد بھی پڑھتی ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین پڑھتی ہے نا، تو کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس سے نا جنت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورۃ النور 31۔ اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
میرا خیال ہے آج ہم جو ہے بہت زیادہ آج سے استغفار ویسے بھی پڑھتے ہیں، اب زیادہ پڑھیں گے، ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ۔ استغفارات ہے دنیا کا فائدہ اور اچھی زندگی حاصل کرنے کا نسخہ۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ پہنچائے، اور جس نے بڑھ کر نیکی کی ہو اس کو بڑھ کر بدلا دے گا۔ رزق، اولاد اور مال میں کشادگی کا حصول ابھی آپ نے سورۃ النور کی آیت 10 سے 12 کر چکے ہیں۔ پس میں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار دار میں برسائے گا، بارش برسائے گا، جس سے کھیت کھلیان بہت ہو جائیں گے نا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ کہیں آتا ہے بیٹوں، اس کا ترجمہ کچھ عالموں نے کیا ہے کہ بیٹوں اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، قوت میں اضافہ۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ سورۃ الہود آیت 52۔ اور اے قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھائے گا، اور تم نافرمان ہو کر نہ پھرو۔ قوت بھی ہوگی، قوت میں بھی، طاقت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اب میری بہنوں، کیا آج میں نے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں نے اور آپ نے تو چلیں مانگی ہے، نہیں مانگی صبح تو اذکار کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو ہم مل کے سب بہنیں آج بہت زیادہ استغفارات مانگتے ہیں، جو ہماری مشکلات ہیں وہ سب حل ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی مانگتے ہی ہم پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، صبح کے اشکار، شام کے اذکار اور دعائیں کرتے ہی ہیں، تو اتنے سارے ہمیں فائدے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عادی بھی بنا جائے گا۔ اور اس وقت تو یہ فرشتوں کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اکیلے میں یاد کرو، تو میں تمہیں اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ اگر مجھے بندہ جو ہے، میرے بندے مجلس میں، محفل میں یاد کرتے ہیں، تو اس سے اچھی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر آسمان پہ ہو رہا ہے، فرشتوں کی محفل میں ہو رہا ہے۔ چلیں ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفارات کر لیتے ہیں۔ ادونی استجب لکم، اللہ جو ہے دعاؤں کے سننے والا ہے، اللہ از دا ایکسیپٹر آف دعا، سو میک لاٹ آف دعا۔ تو بہت ساری دعا مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے ساتھ ساتھ سب پڑھتے جائیں، بہت زیادہ استغفارات اور دعائیں میرے ساتھ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب لوگ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیں ہم جو ہے استغفارات شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک مقبول دعا ہے، پہلے بھی آپ کر چکے ہیں، اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی، اس کے آگے ان تغفر لی ذنوبی لم یلد ولم یولد
لم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت العلام الغیوب. تو اس کے آگے بھی ہم کر لینا کہ اللہم اغفر لی ذنوب ذنبی. تو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، کیونکہ اس کے اندر اسم اعظم ہے جس کے ساتھ جو دعائیں کی جاتی وہ قبول ہوتی. تو اس دعا کو پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفارات شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، اس کی تعریف ہے. 100 بار اگر ہم پڑھ لیں تو روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس جیسے کلمات کہے یا اس سے زیادہ کہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ورژن بھی میں اسکرین پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں، تو اس کو ضرور پڑھیں. مجھے معلوم ہے فجر کے اذکار میں آپ پڑھتی ہیں، لیکن یہ ایک ریویژن ہے کہ یاد دہانی ہے. تو چلیں ہم استغفارات کی فضیلت پہ ساری دعائیں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. پہلے تو یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سنتوں پہ نہیں چلیں گے، سنتوں پہ نہیں چل رہے ہوں گے، تو اس وقت ایک سنت کو ادا کرنے کا ثواب 100 سنتوں کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وقت تو سنت ادا کرنے کے بہت ثواب ہے. تو یہ استغفار بھی سنت ہے، اور اس کے اتنے فائدے بھی ہیں نا استغفارات پڑھنے کے. تو رب چلے میرے ساتھ دعا کرے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین ہے. اس کے بعد اللہم رب محمد النبی اغفر لی ذنبی واذھب غیظ قلبی واجرنی من مدلات الفتن ما احییتنا. اے اللہ نبی محمد کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میرے لیے میرے گناہ بخش دے، میرے دل کا غصہ نکال دے، اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا دے جب تک تو ہمیں زندہ رکھے. پھر اس کے بعد استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ مغفرت مانگتے ہیں اس بزرگ و برتر اعلیٰ سے جس کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، جو زندہ ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں. تو کیا ہوگا، اس کی مغفرت ہو جائے گی چاہے وہ لشکر فوج سے بھاگا ہی کیوں نہ آیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ استغفارات کرتے رہیے. پھر اس کے بعد سونا چاندی جمع کرنے سے بہتر دعا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم، واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. اے اللہ میں ہم کر لیتی ہوں کیونکہ ہم بہت زیادہ سارے لوگ ہیں. اے اللہ ہم دین میں آپ سے ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رحمت کو واجب کرنے والے آپ کی مغفرت کے اسباب کا سوال کرتے ہیں، آپ کی نعمت کے شکر اور آپ کی اچھی عبادت کرنے کا سوال کرتے ہیں، آپ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمارے گناہ کو تو آپ جانتے ہیں ان کی بخشش طلب کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو علام الغیوب ہے. اللہ ہمیں بخش دیجئے، آمین یا رب العالمین. پھر یہ ایک اور دعا جو ہم سجدے میں بھی کرتے ہیں، یہ بھی گناہوں سے معافی کی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. اے اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دیجئے، چھوٹے بھی بڑے بھی، پہلے بھی پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی. میرے ساتھ ساتھ مجھے معلوم ہے آپ سب پڑھ رہی ہے، پڑھتی جائیے زور زور سے. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میری رہنمائی فرما، مجھے عافیت میں رکھ اور مجھے رزق عطا فرما. 2 سجدوں کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں نا.
ایک آدمی آیا آپ وسلم کے پاس کہ میں کیا پڑھوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ کہ کیا دعا مانگوں، تو اور یہ بہت جامع دعا ہے نا، کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، اس میں سب آ گیا، اللہ بخشش بھی آ گئی، اللہ کی رحمت بھی آ گئی، ہدایت بھی ہم نے مانگ لی، عافیت نعمتوں کے لیے ہمیں عافیت چاہیے وہ بھی مانگ لی، رزق بھی مانگ لیا، بہت جامع ویری کمپریہنسو دعا یہ مانگ لیں۔ پھر جو ہے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی دعا مانگے، دل سے غل بھی نکل جائے گا ان کے خلاف، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ آمین بھی ساتھ ساتھ بولتی جائے آمین۔ پھر شرک ہو گیا ہے، لا علمی میں ہم نے بدعتیں کر لی ہیں مل کے، ہمارے بزرگ بھی لا علمی میں کرتے تھے، تو اللہ پھر علم آتا گیا تو چھوڑتے چلے گئے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے سے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتی ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں۔ ٹھیک ہے آپ لوگ، میں اب نانوں کا سیگا اس لیے استعمال نہیں کرتی کہ عربک میں ساری میرے لیے ہے نا، اس لیے ٹھیک ہے، پھر ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، دیکھیں سب میں وغفر اور اس کا لفظ آتا ہے، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، آمین یا رب العالمین۔ اب کھانا پینا کھا کے ایسے مت چلے آئیے کسی کے گھر سے بھی، کسی نے کتنا اچھا بنایا ہے اس کو، سارے کھانے پینے کیک بسکٹ سب لگے ہوئے، تو اتنی اچھی ہماری دعوتیں ہوتی، ہمارے رشتہ دار ہماری دوست وغیرہ ہمارے فرینڈز وغیرہ کرتے ہیں، ہم دعا دے کے نکلا کریں نا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحم، دیکھیں اس میں بھی کیا دعا منگوائی گئی کہ ان کی اللہ ان کو برکت عطا فرما، اللہم بارک لہم، اللہ میاں ان کو برکت عطا فرما، فیما رزقتہم جو رزق آپ نے ان کو عطا فرمایا، واغفر لہم اللہ ان کو بخش دیجئے، ورحمہم اور ان پہ رحم فرمایا، او اللہ bless them in what you have provided for them in their risk sustenance provision and forgive them and have mercy on them۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضرور جب بھی جائیں کسی کے گھر بھی کھانا کھائیں یہ دعا ضرور دیں، وہ اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ دیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود بھرک نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیری بندی ہوں، اور میں اپنی عافیت کے مطابق تیرے عہد و وعدے پر پابند ہوں، اور جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، مجھے اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہ کا اقرار ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، یقیناً آپ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، آمین یا رب العالمین۔ اور گناہوں کی بخشش کی قرآنی دعائیں ربی اپنی بیچ میں بھی گئی ہیں قرآنی دعائیں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، بالکل پریشان نہ ہو، اس کا PDF بھی ہے اور اسکرین شاٹ بھی آپ لے رہی ہو، نہ بھی لیں اسکرین شاٹ تو آرام سے سکون سے دعا کریں، میں اسکرین شاٹ PDF جو ہے عظمیٰ جی آپ لوگوں کو سسٹرز آف نیو یارک کانفرنس کال پہ ڈال دیں، آرام سے دعا کریں خوب اطمینان سے سکون سے، اگر کام کاج بھی کر رہی تو چھوڑ دیں کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ ربی انی، ہمارا ذکر فرشتوں کی محفل پہ آسمان پہ ہو رہا ہے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ میں سارے حوالے نہیں پڑھوں گی، وہ ہے نا سورۃ القصص 16، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یہ ابھی ہم پڑھ چکے تھے،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد ہم آگے اور دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ دعا بھی پیچھے کر چکے ہیں ہم۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، لہذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ سارا جا کے دیکھ لیجیے گا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو آپ کو سب مل جائے گا قرآن میں کس کی دعا ہے نا۔ ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ایک ایک کی تفسیر کریں، ہم تو صرف دعا مانگ رہے ہیں۔ سمعنا، اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی، بہت گناہ ہو گئے، اللہ معاف کر دے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیتوں کے حوالے دیے ہوئے ہیں۔ اب مصنون دعائیں وہ ہوتی ہیں جو آپ سسم کی بتائی ہوئی ہوتی۔ رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے میرے رب، میرے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی وخطئی وعمدی، اے اللہ میرے گناہوں، لفظشوں اور جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد اور دعائیں ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ جو ہے رکوع اور سجدے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب العظیم کے بعد اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب، اور تیری ہی تعریف ہے اللہ، مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اللہم اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور، اے اللہ مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ سے بھاگا ہوا، پیچھے بھی ہم نے پڑھی تھی یہ دعا، حدیث کے ساتھ پڑھی تھی، جنگ سے بھاگے ہوئے کی بھی جو ہے، جنگ سے بھاگنا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر وہ بھی اگر توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے ہیں، جو میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اور جو میں نے چھپ کر کیے ہیں، اور جو میں نے اعلانیہ طور پر کیے، اور جو میں نے نادانی میں کیے، اور جو میں نے جانتے بوجھتے ہوئے کیے ہیں۔ اللہم اغسل انی خطایای بالماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ دعا مجھے بہت پسند ہے، اور تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہم اس میں ثنا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے جب نماز شروع کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی اسی طرح کی ملتی جلتی جو ثنا میں پڑھتے ہیں نا وہ بھی ہے۔ اے اللہ دھو دے مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کیا، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں رکھی ہے۔ اللہ اتنی دوری کر دے، بہت گناہ گار ہے اللہ۔ اللہم اغفر لی ما، یہ شاید ہاں یہ تو ہو چکی ہے، ڈبل ہو گیا ہے نا، ہاں یہ تو ہو چکی۔ استغفار کے موقع، استغفار کے موقع، استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے استغفار کرتی ہوں اور اس سے توبہ کرتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں، اور وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا 100 مرتبہ بھی آتا ہے روایت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تشہد میں درود کے بعد کی دعائیں، ٹھیک ہے۔ تشہد میں پڑھتے ہیں نا تحیات کے بعد، تحیات پھر درود پڑھتے ہیں، پھر درود کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب
इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ए अल्लाह, बिलाशुबा मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है और तेरे सिवा गुनाहों को कोई भी नहीं बख्श सकता। बस तू मुझे अपने पास से बख्शिश अता फरमा और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे मालूम है आप लोग आमीन बोलते जा रहे हैं। दौरान मजलिस, अब जैसे किसी मजलिस में बैठे हुए हैं, वहाँ तो हम जो है मजलिस के बाद की दुआ भी भूल जाते हैं कि किसी को पढ़ा के उठें कि कीला और काला माफ़ हो जाए, कोई गलती हो गई, और इस्तग़फ़ार भी भूल जाते हैं। तो चुप चुप दिल में आप बैठे हों तो ज़रूर कर लें दौरान मजलिस। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि बिलाशुबा हम शुमार करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मजलिस में 100 बार ये कलमा दोहराते थे, रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मेरी तरफ रुजू फरमा, बिलाशुबा तू बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। मजलिस के अख्ताम पर कफ़ारे के तौर पर बिल्कुल नहीं शर्माइएगा। आज से मैं और आप कहीं भी जाएंगे, चाहे दर्स की महफिल ना हो, किसी के घर गए, किसी से मिलने गए, ज़रूर ये पढ़ा के उठेंगे रसूल अल्लाह। और जब मैंने देखा अब पढ़ने लगते हैं तो अल्लाह के कलाम को कोई नहीं मना करता, सब मुसलमान है, बल्कि लोग पसंद करते हैं, लोग खुश होते हैं। आपको जज़ाकल्लाह खैर, आपको दुआ उल्टा देते हैं। मजलिस के अख्ताम पर कफ़ारे के तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस से उठते तो आखिर में ये कलमात कहते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ए अल्लाह, तू पाक है, अपनी तारीफ के साथ मैं गवाही देती हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहती हूँ और मैं आपकी तरफ रुजू करती हूँ। एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप ये कैसे कलमात कहते हैं जो पहले नहीं कहा करते थे? तो आप सच ने फरमाया, ये उस चीज़ का के कफ़ारे के लिए है जो मजलिस में हो जाती, कीला व काला हो जाता ना, यू सेड, आई सेड, दिस सेड, ये मजलिस के कफ़ारे की दुआ सुबह अभी जो हमने पढ़ी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और हमारी ज़बानें तो जो फूल झड़ रही होती है ना, तो ज़रूर आप जो है मजलिस के कफ़ारा जब भी उठे किसी मजलिस से, मैं और आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन फॉर मी कि कीला व काला, इसने कहा, उसने कहा, ही सेड, शी सेड हो जाता है, अल्लाह माफ़ कर दे। उसके बाद हम देखते हैं रात को सोने से पहले, बिस्मिल्लाहि वदातु जंबी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी वक्सा शैतानी व फुक्का रिहानी वजलनी फ़ी नदील आला। ए अल्लाह के नाम के साथ मैंने अपना पहलू रखा है, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे शैतान को जलील कर और मेरी क़ैद को खोल दे और मुझे आला और फा मजलिस का हम नशीन बना। सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, सारे PDF है, सुकून से दुआ मांग ले, सब मिल जाएगा। बैतुल खला से निकलते वक्त गुफरानक, क्यों गुफरानक? बैतुल खला से निकलते वक्त क्यों गुफरानक? कि आप सब नीचे बैतुल खला में जो होता है हमारा जिक्र बंद हो जाता है ना, ये बैतुल खला से निकलते वक्त क्या कहेंगे कि गुफरानक, ठीक है, कि अल्लाह इतनी देर जो है वो जिक्र बन रहा है ना, इसलिए तेरी बख्शिश मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दिल से दुआ करें। सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ते हैं अब। सुबहानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। कितनी आसान है, वही लफ्ज़ है, ए अल्लाह तू पाक है, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तू मुझे माफ़ फरमा दे, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो गुनाहों को बख्श दे। दुनिया से जाते वक्त अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़ी। ए अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहम फरमा, मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। और हदीसों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था दुनिया से जाने का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जा रहे थे, वाल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़ी, या फरमा रहे थे वाल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। देखिए मुझसे ये रह गई, हदीस भी थी, मिल जाती मुझे उसकी हदीस, तो बस वो रह गई। चलिए मैं फिर कभी दिखा दूंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। गुनाह के फ़ौरन बाद, अब जैसे गुनाह हो गया, ठीक है, गुनाह हो गया, तो अब क्या करें फ़ौरन बाद? वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाहु वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। वो लोग कि जब, सूरतुल आले इमरान 135, वो लोग कि जब उनसे कोई बुरा काम हो जाता है, ये वो अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं, तो फ़ौरन उन्हें अल्लाह याद आ जाता है और वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सके, और वो जानते बूझते अपने किए पर इसरार नहीं करते। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, एक बंदे ने गुनाह किया और कहा,
ربی اذنبت فاغفر لی، اے میرے رب میں نے گناہ کیا مجھے بخش دے. بولے میرے ساتھ، ربی اذنبت فاغفر لی، ربی اذنبت فاغفر لی، اے میرے رب میں نے گناہ کر دیا مجھے بخش دے. اس کے رب نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اس کی وجہ سے مواخذہ بھی کرتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ رکا رہا، پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اس کی وجہ سے مواخذہ بھی کرتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا، پھر اس نے گناہ کیا اور اس نے کہا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اس کی وجہ سے مواخذہ بھی کرتا ہے. میں نے اپنے بندے کو 3 مرتبہ بخش دیا، بس اب جو چاہے عمل کرے. تو اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں، لیکن جو ہے گناہ کے بعد شرمندہ ہونا چاہیے، توبۃ النصوح کرنی چاہیے. توبۃ النصوح ایسی توبہ کہ اس کو کرنے کے بعد انسان دوبارہ نہ کرے، گناہ نہ کرے. لیکن ہو جائے تو اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بار اس کو بخشا بار بار. اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بکا من حر النار و من عذاب القبر. اللہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے رب، میں جہنم کی آگ کی گرمی اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں. اس پہ حدیث بھی ہے نا کہ اے اللہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے رب، میں جہنم کی آگ کی گرمی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم امن میں رہیں گے اگر ہم استغفار کرتے رہیں گے. تو ہمیشہ اپنی زبان کو اور اذکار کے علاوہ اور اذکار کے ساتھ ساتھ استغفارات سے بھی اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس دور میں تو بہت ضروری ہے. ایسی گناہ کی چیزیں ہو رہی ہیں اب، شرک و بدعت کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہے. کہیں گے میرجز ہے، کہیں کچھ ہے، انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، پتہ نہیں کون کون سے کس طرح کے میسیجز ہوتے ہیں، کس طرح کی اوریا تصویریں آ جاتی ہیں. کسی ایپ پہ جائیں وہ پیسے مانگ رہے ہوتے. ایون جو ہے اذان کی ایپ پہ ہوتے ہیں ان پہ بھی ایسی اریاں عورتیں مطلب ایسے لباس پہنے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے نا، کیونکہ ہم تو $2 بھی ان کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسی فتنے ہیں، کس طرح کی بے حیائی کی چیزیں ہیں. اب تو لوگ تو پہلے مووی دیکھنے جاتے، اب تو موبائل کھولیں اور کیا اللہ تعالیٰ بچائے ہمارے بچوں کو ہم سے. بعض دفعہ کچھ چیزیں نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو آ جاتی، میل بھی ایسی آ جاتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی فتنے کا دور ہے تو بہت زیادہ استغفارات کریں. اور آپ نے آیتوں سے بھی دیکھا کہ کتنے فائدے ہیں، حدیث مبارکہ سے بھی دیکھا کہ اس میں ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں. اللہ بارش یوسلی السماء علیکم مدرارا، آسمان کو بارش برساتا ہوا بھیجے گا، کھیت کھلیان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کیا کریں گے، ہمیں اولاد بیٹوں مال سے مدد کریں گے. جنتیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، یعنی فراوانی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہ آج کا ہمارا سبق بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے مجھ پر وہ 2 امان نازل فرمائے ہیں. ایک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ آج کا ہمارا سبق کی شروعات آیت نمبر 33 سورۃ الانفال سے. یہی آیت تھی تمہارے موجود رہتے ہوئے اللہ انہیں عذاب سے دوچار نہ کرے گا. یعنی آپ وسلم جب تک موجود تھے، پیغمبر جب تک ہوتے ہیں تو عذاب نہیں آتا. جب عذاب آتا بھی ہے قوم پہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ دیتے پیغمبروں کو چلے جائیں تو عذاب نہیں آتا. دوسرا تو کفار مکہ پہ بھی عذاب نہیں آتا تھا وہاں پر. دوسرا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. دوسرے جب تک وہ توبہ و استغفار کرتے رہیں گے تو بھی ان پر اللہ عذاب نازل نہ کرے گا. کیا پتہ کون استغفارات کر رہا ہو اور عذاب نہ رہا ہو. جیسے کہ ابھی ہم نے تفسیر میں پڑھا کہ مکے میں جو کمزور، جو مستضعفون، جو ضعیف لوگ رہ گئے تھے، جو ہجرت کرنے پہ قادر نہ تھے، کچھ بچے اور کچھ عورتیں، اور سواری نہیں، پیسہ نہیں، کیا مطلب کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ جا نہیں سکے، تو وہ وہاں پہ چونکہ مسلمان ہو گئے تو استغفار کی کثرت کی ہوئی تھی، تو اس لیے جو ہے قریش مکہ پہ، کفار مکہ پہ عذاب نہیں آتا تھا. تو پتہ نہیں کون استغفار کر رہا ہو اور کسی وجہ سے عذاب نہ آئے. شاید ہم ان میں سے ہوں کہ بہت زیادہ استغفارات کریں
اور ہمارے شہر پہ، بستی پہ، قریے پہ، ملک پہ، ہمارے گھر والوں پہ عذاب نہ آئے نا، امت مسلمہ پر۔ تو دوسرے جب وہ توبہ و استغفار کرتے رہیں گے تو بھی ان پر اللہ عذاب نازل نہ کرے گا۔ ویسے بھی روایت میں آتا ہے کہ جہاں بوڑھے اور بچے ہوتے ہیں عذاب نہیں آتا، کیونکہ بوڑھے بیچارے اب فارغ ہوتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو ان کے لیے دوسرا امان استغفار قیامت تک چھوڑ جاؤں گا۔ تو دو امان تھے، ایک امان تو اب نہیں رہا، آپ سسم چلے گئے، تو دوسرا امان امن میں ہم کب تک رہیں گے؟ جب تک ہم استغفارات کرتے رہیں گے۔ اور استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ استغفار کر کے دوبارہ وہ گناہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ پھر بھی غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ آیت ہم نے پڑھی کہ اگر ہو جاتا ہے پھر بھی گناہ تو استغفارات کی کثرت رکھیں۔ تو یہ ہماری جو ہم نے پڑھا تھا یہ فائدے ہیں، یہ ہم نے آیت بھی پڑھی، دوبارہ سے آ گئی ہمارے، انہوں نے اس وجن میں بھی نکالی ہو، یہ بھی خوبصورت ہماری عظما جی نے نکالی ہے انشاءاللہ۔ تو اب ہم پھر یہ دعا مانگ لیتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی رحمت عطا، تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا، انک انت الوہاب، تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت دے، آپ کے عمل میں، آپ کی روزی روزگار میں، آپ کے وقت میں، آپ کے مال میں، اولاد میں، اہل و عیال میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرما لے، اور جتنی ہم نے دعائیں کی ہیں، استغفارات کیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے رب، آپ ہم سے قبول فرما لیجئے، آپ ہی سننے والے اور جاننے والے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوگی۔ کسی بہن نے کچھ کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کچھ ایڈ کرنا ہو، کوئی استغفار آپ کو یاد ہو، کچھ اس کے متعلق پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں۔ یہ آئی فون پہ کون ہماری بہن ہوتی ہیں، ذرا بتائیں گے آپ کون ہے نا؟ ہمیں آئی فون سے ہماری ایک بہن ہوتی ہے، ماشاءاللہ پابندی سے آپ آتی ہیں، گروپ ضرور دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ۔